عمران خان صاحب جیل میں موجود ہیں اور وہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں، اور وہ ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پہلے تو ڈیل اور ڈھیل کی باتیں ہو رہی تھیں نا، اب عمران خان ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں، وہ باہر آنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کی منتیں کی جا رہی ہیں، منت سماجت کی جا رہی ہے، اللہ کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ آپ باہر آ جائیں، جیل چھوڑ دیں، ہم آپ کو رہا کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں آپ کہیں گے ہم آپ کو وہاں آپ کا رہائش کا بندوبست کر دیں گے، آپ بنی گالہ میں رہیں، پشاور میں رہیں، زوان پارک میں رہیں، جہاں کہیں گے ہم آپ کو سیکورٹی بھی دیں گے، سب کچھ کریں گے، آپ صرف ہمیں اشارہ کر دیں۔ لیکن عمران خان صاحب یہ بات نہیں مان رہے اور وہ انکار کر چکے ہیں، صاف ستھرا انکار کر چکے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، عمران خان صاحب مزید مضبوط ہوتے جا رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ گیم جو ہے وہ اب ان کا راؤنڈ جو ہے ان کا شروع ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ سمپل سی وجہ ہے اور اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کیونکہ سارا چوری کا مال ہے، چوری کا الیکشن، چوری کا مینڈیٹ، زبردستی کی سیٹیں، اور وہ اقتدار پہ ناجائز قابض ہیں۔ اب ان کو نظر آ رہی ہے، جو سیاسی موت ہے ان کو نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کو۔ مسلم لیگ نواز، شہباز شریف صاحب فارم 47، پنجاب حکومت فارم 47، اور کس نے دیا؟ ہمارے جن صاحب نے دیا، ظاہر ہے جن صاحب کے حکم کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا تھا، انہوں نے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو کہا جاتا نا کہ جی قبر ایک ہے اور بندے دو ہیں، تو اشارہ کیا جاتا تھا عمران خان صاحب کی طرف اور جن صاحب کی طرف، یعنی ان دونوں میں سے ایک کی کیجولیٹی ہونی ہے، پولیٹیکل کیجولیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اور اب جو وہی بات ہے، قبر ایک ہے بندے دو ہیں، لیکن وہ عمران خان نہیں ہے، وہ یا تو جاتی عمرہ ہے، ان کی پولیٹیکل کیجولیٹی ہونی ہے، یا پھر جنرل صاحب کی پولیٹیکل کیجولیٹی ہوگی، ان دو میں سے کسی ایک نے جانا ہے۔ اب میں پہلے دن سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بینگ اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، ایک ہسٹری کا، سیاستدانوں کے پاس کئی راستے ہوتے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سے راستہ بنا کے نکل جاتے ہیں اور پھر واپس بھی آ جاتے ہیں، ان کے پاس واپسی کے راستے بھی ہوتے ہیں۔ جو ہمارے ملٹری لیڈرشپ ہے، جنرل ہیں، جنرل کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا اور وہ بند گلی کی طرف ہی جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں سسٹم سے آؤٹ، اور ایک دفعہ سسٹم سے آؤٹ ہوا تو ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اگر سسٹم کے اندر وہ کمزور ہو گئے تو پھر بھی ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور پھر کوئی سلام بھی نہیں لیتا، کوئی فون ہی نہیں سنتا، سلام تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ جنرل باجوہ جسے چاہتے تھے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، امریکی وزیر خارجہ سے، امریکی صدر، امریکی انتظامیہ، برطانیہ، پوری دنیا سے ان کے رابطے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ سارا کھیل انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے کھیلا تھا، اور ایسا وقت آیا کہ اندر سے ہی آواز آئی کہ جناب ایکسٹینشن کوئی نہیں ہے، آپ کی چھٹی، آپ جائیں، اللہ حافظ، خدا حافظ۔ پھر وہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہ فرانس کی ہمیں تھڑے پہ بیٹھے ملے، اور اس کے بعد وہ دبئی میں سڑکیں پار کرتے ہوئے، سڑکیں ناپتے ہوئے ملے، اور کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ پھر مشرف صاحب کو لے لیں، کوئی حال حوال نہیں پوچھتا۔ پھر وہی باجوہ صاحب جب ان سے ملنے آئے ایک جرنلسٹ، تو جرنلسٹ کو کان سے پکڑا اور موٹر وے پہ چھوڑ کے آئے، اور انہیں کہا کہ خبردار آج کے بعد آپ نے بات نہیں کرنی، اور یہ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے جو ہمارے فوجی قیادت ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے، اور موجودہ فوجی قیادت کو خاص طور پہ، کیونکہ کوئی نہیں پوچھتا، تو اس لیے اب کون آنکھیں دکھا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کو ناراض کر بیٹھے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو کو کہا تھا جی ہم آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، اور ان کو بھی ناراض کر لیا، 26ویں آئینی ترمیم ان سے کروا لی، اگلی لیجسلیشن بھی کروا لی، اور اپنے 3 سال 5 سال کروا لیے، 5 سال کے بعد 10 سال ہو جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ ان کو لالی پاپ دیا تھا بلاول بھٹو کو کہ آپ کو ہم بنائیں گے وزیر اعظم، وہ بھی گیا۔ اب پیچھے رہ گئی نون لیگ۔ اب نون لیگ امریکہ کو خوش رکھنا ہے یا پھر جاتی عمرہ کو؟ تو ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ جاتی عمرہ کو کیوں خوش رکھے گی؟ جاتی عمرہ تو بالکل ناکارہ ٹیشو پیپر ہے، ختم ہو چکے ہیں، استعمال ہو کے ان کو پھینکا جا چکا ہے، اب تو صرف اپنی ضرورت کے تحت ان کو رکھا ہوا ہے۔ اور امریکہ نے تو سدا بہار امریکہ کی دوستی، سدا بہار امریکہ سے تعلقات، تو اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور رچرڈ گرنل آ گئے ہیں اور انہوں نے آ کے دھماکہ کر دیا، اور ہر روز 2-4 صبح اٹھ کے تڑاخ کر کے ان کے منہ پہ مارتے ہیں، کسی کی پشت پہ مارتے ہیں، کسی کے منہ پہ مارتے ہیں، اور ان کو کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور ہماری ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بہت اچھی طرح سمجھتی ہے کہ یہ معاملہ اب ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور عمران خان صاحب اب عالمی شخصیت بن چکے ہیں، اور ان کو ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور جتنی بھی اب ایک گہیں لگائیں گے
جتنی بھی گانٹھیں لگائیں گے ان کو کھولنا پڑے گا، اور ان کو پھر منہ سے کھولنا پڑے گا، بلکہ کاٹنا پڑے گا اپنے ہاتھوں سے، تب جا کے یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مزید کوئی گانٹھ لگانے کی بھی ہمت نہیں پڑ رہی۔ تو یہ سب کچھ چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو انگیج بھی کیا ہوا ہے۔ تو اب آتے ہیں یہ ساری صورتحال، پھر مسلم لیگ نواز بہت قائم شخصیت ہے نواز شریف صاحب، اور ان کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے پیچھے مریم صاحبہ، اور وہ بھی زبان ان کے منہ سے ہمیشہ آگ اگلتی ہیں وہ۔ اور اب ایک طرف امریکہ سے دوستی ہمارے عاصم منیر صاحب کے لیے کہ امریکہ کو راضی رکھنا ہے، یا پھر تو ہم نے ہمیشہ ماضی میں امریکہ کو ہی راضی رکھا ہے ہماری ملٹری لیڈرشپ میں، وہ خواہ جنرل مشرف ہوں، خواہ وہ جنرل ضیاء ہوں، خواہ وہ جنرل ایوب خان ہوں، اور جنرل باجوہ ہوں، اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب کا امتحان آ چکا ہے، کیونکہ یہ سارا کچھ امریکی حکم پہ کیا تھا۔ اب امریکی حکم آتا ہے تو ظاہر ہے جی سربس حجود اور چشمے ماں روشن دل ماں شاد، تو یہ چل رہا ہے۔ اب کل سے جو ہیں مسلم لیگ نواز وہ آئی ہے، اور جاوید لطیف صاحب کو میدان میں اتارا ہے۔ پہلے ان کو بڑھا دیا گیا مسلم لیگ نواز کو سیدھا امریکی انتظامیہ سے، یعنی کہ آنے والی حکومت ہے ٹرمپ سے، ان کے ساتھ ٹکرا دیا گیا، کیونکہ جاوید لطیف صاحب، مسلم لیگ نواز، طلال چودھری، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، یہ سب نون لیگ کے ہیں۔ اور اس کے بعد ذرا تھوڑا سا خواجہ سعد رفیق صاحب، اس کے بعد ایک قدم آگے جائیں، جتنے دانشور اس وقت رچرڈ جنرل کو گرل کر رہے ہیں، اور وہ سارے کے سارے نون لیگ کے حمایت یافتہ۔ تو امریکی سفارت خانے کو نہیں پتا، کیا امریکن اسٹیبلشمنٹ کو نہیں پتا کہ کون کس کا ماؤتھ پیس ہے اور کون کس کے کہنے پہ بول رہا ہے؟ تو بہت سارے تو دانشور ہمارے نکل چکے ہیں، سائڈ سے نکل گئے ہیں، کیونکہ دانشور بھی ہمارے وہ دیکھتے ہیں کہ کس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، ہماری لوکل کے ساتھ یا امریکن کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے تو آج ہیں کل نہیں ہیں، ان کے ساتھ تعلقات رکھیں، وہ تعلق نبھانے والے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے ہمارے دانشور جو ہیں، ایون مسلم لیگ نواز کے جو رہنما ہیں، وزراء ہیں، وہ بھی انکار کر گئے کہ نہیں، اس لڑائی میں ہم نہیں آپ کے ساتھ آ سکتے، ہم یہاں پہ ہم سے جتنی مرضی گالیاں دلوا دیں، ٹویٹ کروا لیں، ہم حاضر ہیں، لیکن ہم اپنا ٹویٹ اکاؤنٹ اس مقصد کے لیے آپ کو نہیں دے سکتے۔ جبکہ بہت سارے ٹویٹ اکاؤنٹس سینٹرل کنٹرول میں آ چکے ہیں، اور وہ ٹویٹس انگریزی میں جو ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہیں۔ تو کیا امریکنس کو نہیں پتا کہ یہ سارا کھیل کون کھیل رہا ہے؟ ان کو بہت اچھی طرح پتا ہے۔ تو لہٰذا ایک تیر میں ہر کوئی دو شکار کرنا چاہتا ہے۔ مسلم لیگ نواز بھی ایک تیر میں دو شکار کرنا چاہتی ہے کہ جنرل صاحب بھی نیچے رہیں ہمارے، اور عمران خان صاحب سے بھی جان چھوٹ جائے، پیپلز پارٹی بھی دیوار کے ساتھ لگی جائے، اور اس کے بعد جنرل صاحب جو ہیں وہ امریکہ کو راضی رکھیں گے، اور ان کے پشت پہ فارغ کریں گے، ان کو پشت پہ مار کے بس ٹھیک ہے جی، آپ کو باری دینی تھی دے دی، آپ کے مقدمات ختم ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، بس ٹھیک، اللہ حافظ۔ تو وہ یہ کریں گے۔ تو اسی لیے جاوید لطیف صاحب آئے ہیں پریس کانفرنس کے لیے، لیکن اس سے پہلے یہ منت سماجت جو کر رہے ہیں وہ انتہا کی منت سماجت ہے، نون لیگ بھی کر رہی ہے، عمران خان صاحب کی یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کوئی اور نہیں، نون لیگ بھی کر رہی ہے۔ ایک آپ کے سامنے ایک چیز رکھتا ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب کی بات ہے، پہلے وہ ذرا سن لیں کہ رانا صاحب کیا کہتے ہیں۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جناب ہمارے ساتھ یہ کریں، اگر آپ عمران خان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ اڈیالہ میں نہیں رہنا چاہتے تو اپنے گھروں میں آ جائیں، لیکن ہمیں 5 سال سکون سے حکومت کرنے دیں۔ رانا صاحب 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، 5 مہینے کا نہیں پتا، 5 ہفتوں کا نہیں پتا، جو کروشل سٹیج چل رہی ہے، اور پاکستان میں تو ویسے نہیں پتا ہوتا، 2/3 اکثریت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں ختم ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں چلتا۔ آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 99 میں 2/3 اکثریت تھی آپ کے پاس، اس کے بعد کیا ہوا تھا، آنن فانن۔ تو اس لیے 5 سال تو بہت دور کی بات ہے، اور پھر سکون نہیں ہو سکتا، جو کسی کو سکون دے نہ سکے اس کو سکون ملتا نہیں ہوتا۔ تو یہ اس وقت ہو رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، آپ نے جیل سے نکلنا ہے نکل جائیں، ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں سکون سے رہنے دیں، یہ ہو رہا ہے۔ اب آگے جا کے جاوید لطیف صاحب کا بھی میں آپ کو سنوا دیتا ہوں کہ جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں۔ جاوید لطیف صاحب نے کل پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے بڑے زوردار طریقے سے کہا کہ جی مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، سول نافرمانی 9 مئی سے بڑا جرم ہے۔ اب یہ جنرل عاصم منیر صاحب کے علاوہ اور کس کو کہہ رہے ہیں؟ جاوید لطیف صاحب۔ اور جاوید لطیف صاحب کون ہیں؟ مریم صاحبہ ہیں، اور مریم صاحبہ کون ہیں؟ نواز شریف صاحب ہیں۔ تو یہ ادھر سے ہی میسج آ رہا ہے، بالکل ویسا ہی آ رہا ہے جیسا نواز شریف صاحب نے لندن میں بیٹھ کے جنرل باجوہ کو دیا تھا، یہ وہی میسج ہے۔ تو اب ذرا انہوں نے جاوید لطیف صاحب کے ذریعے یہ میسج کنوے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے مذاکرات کی آڑ میں ہمیں بھاشن دیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، سول نافرمانی 9 مئی سے بڑا جرم ہے،
اور دباؤ میں عمران خان کو چھوڑا گیا تو قوم کھڑی ہو جائے گی. قوم نے تو نہیں کھڑا ہونا, صرف آپ کھڑے ہوں گے, بلکہ آپ بھی نہیں کھڑے ہوں گے, آپ کا ایک دھڑا ہوگا. آج کے حالات میں پورا سچ نہیں بولا جا رہا. آج پورا سچ نہیں بولیں گے تو قوم نہیں بن سکے گی. پارٹی سیکریٹریٹ مالٹون لاہور میں انہوں نے پریس کانفرنس کی, اور کانفرنس ریاست کے متعلق جو زبان استعمال ہو رہی ہے تو جمہوریت یاد آ رہی ہے, اور جمہوریت اور انسانی حقوق یہ سارے یاد آ رہے ہیں. یہ کل انہوں نے پریس کانفرنس کیا جی جاوید لطیف صاحب نے. تو جاوید لطیف صاحب جو ہیں کہاں جناب, اب 9 مئی سے بڑا سول نافرمانی ہے, اور نون لیگ تو پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جناب آپ ان کو کر دیں, اور ڈیمالش پی ٹی آئی, ڈیمالش عمران خان, بس آپ جلدی جلدی یہ کام کریں, اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہماری ڈیمانڈ. اب آگے آتے ہیں جہاں عاصم منیر صاحب پہ ایک اور پریشر ہے, فوج کے اندر بھی پریشر ہے جنرل صاحب پہ, کیونکہ اس ایک خاندان کی وجہ سے, اس خاندان کے سپورٹ کرنے کی وجہ سے سیاست میں مداخلت نہیں ہو رہی, یہ اس خاندان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. تو ایک خاندان کی غلامی قبول نہیں کر سکتا کوئی بھی ادارہ, سپریم کورٹ ہو یا پھر ہمارا جی ایچ کیو ہو, فوج ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک خاندان کی غلامی میں دے دیا جائے, اس خاندان کی غلامی میں جس نے ہمیشہ ملٹری کو, فوج کے جوانوں کو, شہیدوں کو ہمیشہ انہوں نے ملائن کیا, اور باقاعدہ ایز پر پالیسی, یہ نہیں ہے کہ ویسے نہیں, پالیسی کے تحت وہ یہ سب کام کرتے ہیں. لہذا ان پہ بھی, اور اب فوج کے اندر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی ذرا سن لیں, کیونکہ یہ جو سزا دی گئی ہے خیر سے فوجی عدالتوں سے, جو کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ انہوں نے ایک بھونڈوں کے چھتے کو ہاتھ لگایا ہے. اور یہاں پہ ہے جناب ریٹائرڈ فوجی بزرگ ہیں, فوجی بزرگوں کی تنظیم ہے, اور اس میں 3 اسٹار بھی ہیں, اس میں 4 اسٹار بھی ہیں, اس میں 2 اسٹار بھی ہیں, اس میں 1 اسٹار بھی ہیں, اس میں جوان بھی ہیں, سب ہیں, افسر بھی ہیں. تو ریٹائرڈ فوجی بزرگوں کی تنظیم ہے, اور انہوں نے کیا کہا ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم صاحب بھی شامل ہیں, یہ جن کو فوجی عدالت سے سزائیں سنائی گئی ہیں 9 مئی کے حوالے سے. تو بریگیڈیئر جاوید اکرم کے ساتھ انہوں نے اظہار یکجہتی کیا, اور انہوں نے کہا کہ ایک سابق فوجی جو جمہوریت کے دفاع کے لیے قید ہے, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ اکرم کو کہا ہے کہ وہ جمہوریت پسند ہے, جمہوریت کے لیے قائد ہیں. اور تمام ریٹائرڈ فوجی بزرگ افسران جو غیر متزلزل حمایت کا اظہار کرتے ہیں بریگیڈیئر جاوید اکرم کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے بے مثال جرت اور غیر متزلزل دیانتداری کا مظاہرہ کیا, اور جھکنے سے انکار کر دیا, غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیا. یہ ایسے افسر ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ فوجی عدالتوں کی جانب سے 6 سال کی غیر منصفانہ قید ان کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور انصاف کا گلا گھونٹنے کے مترادف ہے. مزاحمت جمہوری اصولوں کے حصول میں ایک اہم قربانی کے طور پر یاد رکھی جائے گی. وہ لوگ جنہوں نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا اور اس ناانصافی کو سہولت فراہم کی, انہیں جمہوریت اور قوم کے دشمن سمجھا جائے گا. اب یہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ, سینئر موسٹ فوجی افسران, جرنیل, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جہاں عاصم منیر صاحب کو کہہ رہے ہیں, اور کس کو کہنا ہے کہ جناب اس ناانصافی کو سہولت فراہم کی جس نے طاقت کا ناجائز استعمال کیا, انہیں جمہوریت اور قوم کے دشمن کے طور پہ سمجھا جائے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید اکرم اور ان جیسے جو ویٹرنز ہیں دیگر افراد کی غیر قانونی قید کی سختی سے مذمت کرتا ہے یہ ادارہ, یعنی کہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ جنہوں نے اس طرح کے حالات کا سامنا کیا. ان کی قید بنیادی انسانی حقوق پر, ان کی قید بنیادی انسانی حقوق پر ایک شدید حملہ اور ناقابل برداشت ناانصافی کی نمائندگی کرتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سرپرست ادارے یعنی کہ افواج پاکستان پر زور دیتے ہیں کہ وہ 47ویں حکومت اور اس کی مبینہ زیادتیوں کے بارے میں, یعنی کہ فارم 47 کی حکومت اور اس کی مبینہ زیادتیوں کے بارے میں عوامی رائے کا نوٹس لے. یہ یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ کوئی بھی مسلح افواج جو اپنے شیعریوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہو حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. ایسی داخلی کشمکش ناگزیر طور پر جانوں کے بڑے نقصان, وسیع پیمانے پر تباہی اور سماجی نقصان کا سبب بنتی ہے. یہ ریٹائرڈ فوجی بزرگ, استادوں کے استاد, انہوں نے یہ بیان جاری کر دیا ہے. یہ جن عاصم منیر صاحب کے لیے ہے. تو لہٰذا جن عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ ہر طرف سے گھیرے میں ہیں, ہر طرف سے پھنسے ہوئے ہیں, اور اب وہ دیکھتے ہیں کہ کون سا راستہ لیتے ہیں. وہ واشنگٹن کو مطمئن کرتے ہیں, اور وہ واشنگٹن کو مطمئن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمران خان کو مطمئن کریں. ان کو مطمئن کرتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو وہ سیدھا 2 اور 2 4 کی طرح بات کریں گے, اور پھر نون لیگ اور اس کے بعد ان کی گالیاں ہوں گی. تو دیکھیے کیا ہوتا ہے.